بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود پیارے پیارے حاضرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے والدین کی خوب خوب خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب کرے، اور آپ کے صدقے مجھے بھی اپنے والدین کا خوب ادب و احترام نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ سلسلہ زیر و زبر لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آئیے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک پیاری سی حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آئیے ایک بار مل کر باآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پروگرام ہوگا ہمارا 5 راؤنڈ کے ذریعے، 5 خوبصورت سے راؤنڈز ہوں گے۔ پہلا راؤنڈ ہوگا باری باری سب سے سوال کیا جائے گا، ہر سوال کے جواب میں آپ کو 3 آنسرز کرنے ہوں گے۔ جو تینوں آنسرز کرنے میں کامیاب ہوگا اس کو دیے جائیں گے 3 پوائنٹس۔ جس نے 2 کریکٹ آنسر کیے اسے دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور جس نے صرف 1 کریکٹ آنسر کیا اس کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ مگر آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ تینوں پوائنٹ حاصل کریں۔ پھر باری آئے گی ہمارے دوسرے راؤنڈ کی۔ دوسرے راؤنڈ میں ہم پھر ایک بار آپ سب سے باری باری سوالات کریں گے، مگر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے۔ جس نے صحیح آپشن چوز کر لیا اسے دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور جس نے غلط آپشن چوز کیا اس سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ تو آپ نے مجھے دینا ہے یا مجھ سے لینا ہے؟ لینا ہے۔ مجھ سے لینا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں جناب آپ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا مجھے اپنے پوائنٹس واپس دے دیتے ہیں۔ پھر باری آئے گی ہمارے تیسرے راؤنڈ کی، اور تیسرے راؤنڈ میں ہوں گے آپ سے سوالات، مگر یہ سوال کا جواب وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چونکہ بزر تو سب کی پریس ہوگی، مگر بجے گی اسی کی جو سب سے پہلے پریس کرنے میں کامیاب ہوگا۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے سوال کمپلیٹ سن کے اپنی بزر کو پریس کرنا ہے۔ جو صحیح جواب دے گا اس کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور جس نے غلط جواب دیا اس سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ اس راؤنڈ کے بعد یعنی تیسرے راؤنڈ کے بعد 2 کنٹیسٹنٹس کو ہم اپنے پروگرام سے رخصت کیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ 2 وہی کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں جن کے نمبر سب سے کم رہ جاتے ہیں۔ ان دونوں سے ہم معذرت کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، وہ ایلیمنیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے ہمارے بڑے ہی زبردست اور خوبصورت راؤنڈ کی، جی ہاں چوتھے راؤنڈ کی۔ چوتھے راؤنڈ میں ہم کرتے ہیں آپ سب سے سوالات، مگر جواب دینے کے لیے آپ کو زبان کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ کو ایک دیا جائے گا فلپ بورڈ۔ اس فلپ بورڈ کے ذریعے آپ نے آنسر کرنا ہے کہ کہی جانے والی بات صحیح ہے یا غلط۔ جس نے صحیح جواب دیا اس کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ، اور جس نے غلط جواب دیا اس سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ اور اس راؤنڈ میں بھی جس نے سب سے کم نمبر حاصل کیے ان 2 کنٹیسٹنٹس کو ہم اپنے پروگرام سے ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں، رخصت کر دیتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے ہمارے 5ویں راؤنڈ کی اور فیصلہ کن راؤنڈ کی۔ اس راؤنڈ میں 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے، مگر ایک بار پھر جس کی بزر بیپ کرے گی وہی آنسر دینے کا حقدار ہوگا، اور جو صحیح جواب دے گا اسے نمبر دیا جائے گا، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کا 1 پوائنٹ
واپس لے لیا جائے گا. تو اس طریقے سے کچھ زیر و زبر کا پروگرام آگے بڑھتا ہے. مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے بھی ہمیں دیکھا جا سکتا ہے. آپ خود بھی جوائن کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی جلدی سے انفارم کر دیجئے کہ آپ کا پسندیدہ پروگرام زیر و زبر آن ایئر ہو چکا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام، مگر پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنا تعارف بھی کروائیں گے. میرا نام محمد معیز جنید ہے. ارے ماشاءاللہ، معیز جنید، ویری گڈ. کہاں پڑھتے ہیں بیٹا؟ مدرسۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، مکمل ہو چکا ہے. ناظرہ مکمل ہو چکا. اب آگے کیا کنٹینیو کیا ہوا ہے؟ حفظ میں لگنے کی تیاری ہے. حفظ لگنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو حافظ با عمل بنائے. اگلے کنٹیسٹنٹ میرا نام تنزیل ریاض ہے. تنزیل بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں کلاس 5 میں پڑھتا ہوں. کلاس 5 میں پڑھتے ہیں. جی بیٹا. میرا نام احمد رضا ہے. آپ جانتے ہیں احمد رضا ہمارے ایک بڑے زبردست بزرگ کا بھی نام ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا لقب کیا ہے؟ حضرت امام احمد رضا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. والد کا کیا نام ہے بیٹا؟ عبد القدیر خان. عبد القدیر خان. چلیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6 کلاس میں پڑھتے ہیں. چلیں جناب، آپ کے برابر میں تو 5 اور 4 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے، لہٰذا آپ نے تو بالکل بھی نہیں ڈرنا. چلیں جی. میرا نام محمد شایان ہے. آپ کا نام محمد شایان ہے. ویری گڈ. اللہ آپ کی شان میں مزید اضافہ کرے شایان بھائی. والد کا کیا نام ہے؟ محمد شاہد. محمد شاہد. ماشاءاللہ. کون سی کلاس ہے؟ 7th کلاس. ویری گڈ. چلیں جناب، آج تو 4تھی کلاس کا مقابلہ 7th کلاس سے نظر آ رہا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں 4تھی جماعت والے زیادہ نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا 7ویں جماعت والے. آپ کا بیٹا؟ میرا نام اکاشا شاہد ہے. اکاشا شاہد. اکاشا آپ کو پتا ہے ایک صحابی کا نام تھا؟ جی. نبی پاک کے بڑے ہی زبردست صحابی حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میری کلاس 7th ہے. چلے جی. میرا نام محمد عماد ہے. محمد عماد. جی ہمارے ایک بہت ہی پیارے رکن شورا ہیں، عماد اتاری. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی سلامت رکھے. کس کلاس سے؟ 7th کلاس. چلیں جی، سب کا تعارف ہو چکا. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام. پہلا راؤنڈ ہوگا، سب سے باری باری سوالات ہوں گے. ہر سوال کے جواب میں آپ نے کتنے آنسرز کرنے ہوں گے؟ 3 آنسرز کرنے ہوں گے. جو تینوں صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو گیا اس کو 3 پوائنٹ ملیں گے. ریڈی ہیں آپ سب؟ جی. پہلا سوال ہوگا معیز جنید آپ سے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال، ان کا ماہ وصال اور ان کا سن وصال آپ نے بتانا ہے کہ کس تاریخ کو، کس مہینے میں اور کس سن میں آپ کا انتقال ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال کی تاریخ 6 صفر 661 ہجری ہے. جی جناب، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال 6 مہینہ تھا صفر المظفر اور سال تھا 661 ہجری. تینوں صحیح جوابات دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. تنزیل ریاض آپ سے سوال ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تاریخ وصال بھی بتائیں اور سال بھی بتائیں کہ کس سال میں آپ کا وصال ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام حسن تھا. 6 رجب 633 ہجری میں ہوئی. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری احمد رضا آپ کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی بتائیے، ان کی سال پیدائش بھی بتائیے اور سال وصال بھی بتائیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام احمد ہے اور آپ کی سال پیدائش آپ کی سال پیدائش 971 ہے اور وصال کی تاریخ 1034 ہے. چلیں جناب، بسا اوقات بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں مگر کیمرے کے پریشر سے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ کا جواب درست مانتے ہوئے صحیح جواب ریپیٹ کر دیتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے اور آپ کا سال پیدائش 971 ہجری 971 ہجری اور سال وصال 1034 ہجری ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. آ رہی ہے شایان شاہد آپ کی. آپ نے بتانا یہ ہے کہ ام المؤمنین
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس سن میں ہوا؟ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 57 ہجری میں ہوا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ چلیں جناب، آپ کو تھوڑی سی کریکشن کرنی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ آنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین کا نام کس انداز کے ساتھ لینا ہے۔ جب بھی ہم کسی خاتون صحابیہ کا ذکر کریں گے تو رضی اللہ تعالی عنہا کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی صحابی کا ذکر ہو رہا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 57 ہجری 57 ہجری میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ تینوں باتیں صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے عکاشہ شاہد آپ کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس عمر میں ہوا اور کہاں ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 65 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ہوا اور آپ کی نماز جنازہ مروان نے پڑھائی۔ تینوں صحیح جوابات دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عماد آپ کی۔ آپ سے سوال ہے، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس سن اور کس ماہ میں ہوا اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ماہ ربیع الثانی 4 ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ جی جناب، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ماہ ربیع الثانی 4 ہجری میں ہوا اور آپ کا بھی مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال 6 کے 6 کنٹیسٹنٹ سے ہو چکا ہے۔ باری ہے ایک اور سوال کرنے کی۔ ریڈی ہیں آپ؟ جی جی چلیں جی، باری ہے ایک بار پھر سوال کی، اور سوال ہوگا معیز جنید آپ سے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس عمر میں ہوا اور کس شہر میں ہوا، اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 53 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے تنزیل ریاض آپ کی۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اور دادا کا نام کیا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار کہاں واقع ہے؟ آپ کے والد کا نام خویلد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور آپ کا مزار مبارک ہجون نام کے قبرستان میں ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ اور آپ کا مزار مبارک ہجون نام کے قبرستان میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں۔ باری ہے احمد رضا آپ کی۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس سن میں ہوا اور وہ مہینہ کون سا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 54 ہجری مہینہ شوال اور آپ سے مروی حدیث کی تعداد 5 ہے۔ چلے جناب، ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ماہ شوال 54 ہجری اور آپ سے مروی احادیثوں کی تعداد 5 ہے۔ تینوں صحیح جوابات مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آری ہے شایان شاہد آپ کی۔ آپ نے بتانا ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا مقام پیدائش بتائیے کہ کس جگہ پر آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام مبارک علی، مقام پیدائش غزنی شہر ہے اور آپ کی مشہور کتاب کا نام کشف المحجب ہے۔ آپ نے جواب دیا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک علی، بالکل صحیح۔ مقام پیدائش غزنی، وہ بھی درست، مگر جو کتاب کا نام لیا وہ کشف المحجوب نہیں بلکہ کشف المحجوب ہے، مگر ہم آپ کو تینوں پوائنٹس دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عکاشہ شاہد کی۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک کس عمر میں اور کس شہر میں ہوا،
اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 84 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ہوا اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال ہوگا عماد عرفان سے۔ آپ سے سوال ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کس تاریخ کو، کس مہینے میں اور کس سن میں ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 566 ہجری میں ہوئی اور ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو ہوئی۔ چلیں جناب، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 566 ہجری 566 ہجری، مہینہ تھا رمضان المبارک کا اور تاریخ تھی 27۔ تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں۔ پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون زبر رہا، کون زیر ہو گیا۔ زبر زیرو زبر زیرو زبر جی جناب، اسکور بورڈ دکھا رہا ہے کہ یہاں کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی باری باری سوالات ہوں گے، مگر جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا معیز جنید آپ سے۔ سوال ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے بھائی بہن تھے؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے آپ کے پاس 1، آپشن نمبر 2 3، آپشن نمبر 3 ایک بھی نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ آپ نے کہا ایک بھی نہیں اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے۔ باری ہے تنزیل ریاض کی۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس 25 ایئرز، آپشن نمبر 2 20 ایئرز، آپشن نمبر 3 30 ایئرز۔ 25۔ آپ نے کہا 25 ایئر اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے احمد رضا آپ کی۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا جان کا کیا نام تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 3 حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہاب ہے۔ نبی پاک کے نانا جان کا نام حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب دے دیا ہے۔ 2 نمبر احمد رضا نے بھی حاصل کر لیے ہیں۔ اب سوال ہوگا شایان شاہد سے، اور آپ سے سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں، یعنی بیٹیاں تھیں؟ ٹھیک ہے، جواب دینے کے لیے آپشن ہے آپشن نمبر 1 5، آپشن نمبر 2 3 اور آپشن نمبر 3 ہے 4۔ 5 شہزادیاں تھیں، 3 شہزادیاں تھیں یا 4 شہزادیاں تھیں؟ 4۔ آپ نے کہا 4 شہزادیاں تھیں اور بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب جواب دیں گے اکاشا شاہد آپ۔ سوال ہے آپ سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 3 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کیونکہ یہاں پر ضاد استعمال ہوئی اور ضاد کو ضاد ہی پڑھنا چاہیے، ضاد نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کا جواب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے عماد بھائی آپ کی۔ آپ سے سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہیں مصر میں، آپشن نمبر 2 مکہ المکرمہ میں اور آپشن نمبر 3 مدینہ المنورہ میں۔ مدینہ طیبہ۔ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے مدینہ طیبہ۔ صحیح جواب دے دیا ہے۔ ایک سوال سب سے ہو چکا، ایک اور سوال کریں گے۔ سب سے پہلے باری ہوگی معیز جنید آپ کی۔ آپ سے سوال ہوگا، جنت البقیع قبرستان کا نام ہے، مگر آپ نے بتانا ہے کہ کس شہر میں یہ قبرستان واقع ہے۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس طائف میں، آپشن نمبر 2 مدینے میں، آپشن نمبر 3 مکہ المکرمہ میں۔ جنت البقیع بڑا مشہور قبرستان،
ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت البقیع میں مدفن نصیب کرے. مدینۃ المنورہ. آپ نے کہا مدینہ طیبہ میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہوگا تنزیل ریاض آپ سے، مشہور آسمانی کتاب میں توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ آپ کے پاس 2 اور بھی آپشنز موجود تھے، مگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوز کیا. مشہور آسمانی کتاب توریت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. صحیح جواب دے دیا ہے جناب. باری ہے احمد رضا آپ کی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کا نام بتائیے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں کنز العرفان شریف، تمہید الایمان شریف یا کنز الایمان شریف. کنز الایمان. آپ نے کہا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کا نام کنز الایمان ہے. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے جناب. اب سوال ہوگا شایان شاہد آپ سے سوال ہوگا اعلیٰ حضرت کے بارے میں، اور سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کس شہر میں رہتے تھے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. دہلی، آپشن نمبر 2 بریلی، آپشن نمبر 3 مراد آباد. بریلی. آپ نے کہا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف میں رہتے تھے، اور بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. سوال ہوگا اکاشا شاہد آپ سے. آپ بتائیے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں موجود ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. کراچی، آپشن نمبر 2 لاہور، آپشن نمبر 3 حیدرآباد. لاہور. آپ نے کہا لاہور. اللہ اکبر. مفتی دعوت اسلامی مولانا محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کراچی میں ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. اللہ اکبر. راؤنڈ 2 کا آخری سوال ہوگا عماد عرفان سے. آپ نے بتانا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے جدہ شریف، آپشن نمبر 2 کوفہ، آپشن نمبر 3 مدینہ شریف. مدینہ شریف. آپ نے کہا مدینہ شریف، اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے مدری چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ کون کس پوزیشن پر کھڑا ہے. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. دوسرے راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہمارے پاس آ چکا ہے. معیز جنید نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. تنزیل ریاض نے بھی دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. احمد رضا کے بھی ہیں دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر 4 پوائنٹس، اور مجموعی اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. شایان شاہد کے بھی کچھ یہی پوزیشن ہے، دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور 10 پوائنٹس. آشا شاہد نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ، مگر مجموعی اسکور ہے 7 پوائنٹس. اماد عرفان نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. جی جناب، یہاں تو آج بچے بڑی مضبوط تیاری کر آئے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تیسرے راؤنڈ میں کون زبر رہتا ہے اور کون زیر ہو کر ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہو جاتا ہے. جی جناب، تیسرا راؤنڈ ہوگا بزر پر ہوگا. سب سے پہلے تو اپنی بزر چیک کروائیں گے. معیز، تنزیل، احمد رضا، شایان، اکاشا شاہد، اماد عرفان. چلیں جناب، سب کی بزر پراپر کام کر رہی ہے.
मगर जिसकी बजर बीप करेगी वही जवाब देगा। सवाल कंप्लीट सुनने के बाद आप बजर प्रेस करेंगे, उससे पहले बजर प्रेस नहीं करेंगे। अगर आपने सवाल कंप्लीट सुनने से पहले बजर प्रेस की तो आपके 2 नंबर माइनस हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड, बड़ा खूबसूरत राउंड, बजर राउंड। पहला सवाल होगा आप सबसे, और सवाल ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है तुरद्दूना। उकाशा शाहिद, तुरद्दूना का माना है तुम्हें लौटाया जाएगा। आपने कहा तुरद्दूना का माना है तुम्हें लौटाया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब देकर 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा वो भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्फाजों में से होगा और लफ्ज है इज़ा। मुईज़, इज़ा का मायना है जब। इज़ा का माना है जब। सही जवाब दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है रिजसुन। इम्माद, रिजसुन का मायना है नापाक। रिजसुन का माना है नापाक। सही जवाब दे दिया है जी। सुभान अल्लाह। 2 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है अपने स्कोर में। और अब सवाल होगा आप सबसे, सवाल होगा कुरान मजीद फुरकान हमीद के प्यारे से अल्फाजों में से और लफ्ज है मावा। अहमद रजा, मावा के मायने है ठिकाना। आपने कहा मावा का माना है ठिकाना और बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जी। सुभान अल्लाह। अगला कुरानी लफ्ज जज़ा उनका माना बताइए। शायान शाहिद, जज़ा उनका माना है बदला। जी जनाब, जज़ा उनका माना है बदला। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है अल्फासिकीना। जी इम्माद, अल्फासिकीन का मायना है नाफरमानी करने वाले। अल्फासिकीन का माना है नाफरमानी करने वाले। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अल्लाह हमें अपनी नाफरमानी से महफूज रखे। अगला सवाल होगा कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है समीउन। उकाशा शाहिद, समी उनका माना है सुनने वाला। जी जनाब, समी उनका माना है सुनने वाला। सही जवाब दे दिया है। अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है हौलकुम। अहमद रजा, उन्होंने लुटा दिया। आपने कहा हौलकुम का माना है उन्होंने लुटा दिया। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है क्योंकि हौलकुम का माना है तुम्हारे आसपास। आपसे गलती हो गई है। 1 नंबर अहमद रजा का वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। बारी है अगले सवाल की। अब जो कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है खलतू। मुईज़, उन्होंने मिला दिया। आपने कहा खलतू का माना है उन्होंने मिला दिया, जबकि इसका माना भी था उन्होंने मिला दिया। सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है हारबा। उकाशा, हारबा का माना है जंग कर चुका। आपने कहा हारबा का माना है जंग कर चुका। आपको क्या लगता है आपने जो जवाब दिया है वो दुरुस्त दिया है या गलत? दुरुस्त दिया है। आपको ऐसा लगता है? जी। आप सबको क्या लगता है? दुरुस्त दिया। आप सबको यही लगता है। जी जनाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हारबा का माना है जंग कर चुका। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। माना जो आपने बताना है वो लफ्ज है ला तकुम। तंजील, तुम खड़े ना होना। तुम खड़े ना होना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आखिरी कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना होगा। आखिरी सवाल होगा आपसे और सवाल यही कुरान पाक के अल्फाजों में से होगा। कुरान पाक के लफ्ज का आपने माना बताना है वो लफ्ज है मर्रतैनी। इम्माद इरफान, मरतोइनी का मायना 2 मरतबा। नहीं जनाब, मरतैनी का माना ये नहीं है। हमने आपसे लफ्ज पूछा था मर्रतैनी, मगर आपसे क्योंकि माना पूछा था अल्फाज आपने दुरुस्त अदा नहीं किया। ये सही लफ्ज है मर्रतैनी, मगर जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी, हम आपको स्कोर बोर्ड दिखाएंगे, मगर उससे पहले अपने 2 कंटेस्टेंट्स को हमने जुदा करना होता है। वो कौन से 2 कंटेस्टेंट होते हैं जिन्हें हम आज जुदा करेंगे? यकीनन वो वही होंगे जिनके नंबर सबसे कम होंगे। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या दिखा रहा है। कौन जबर रहते हुए चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है
اور کون زیر ہو کر ہمارے پروگرام سے رخصت ہو رہا ہے؟ دکھائیے جناب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. معیز جنید نے دوسرے راؤنڈ تک حاصل کیے تھے 10 پوائنٹس. تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. ٹوٹل ہو گئے 14 پوائنٹس. تنزیل ریاض کے دوسرے راؤنڈ تک تھے 10 پوائنٹس. تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. ٹوٹل ہو گئے 12 پوائنٹس. احمد رضا کے تھے 10 پوائنٹس مگر تیسرے راؤنڈ میں آپ نے حاصل کیا 1 پوائنٹ. ٹوٹل ہو گئے 11 پوائنٹس. شایان شاہد کے تھے دوسرے راؤنڈ تک 10 پوائنٹس. 2 مزید نمبروں کا اضافہ کیا تیسرے راؤنڈ میں. ٹوٹل ہو گئے 12 پوائنٹس. پاشا شاہد کے دوسرے راؤنڈ تک تھے 7 پوائنٹس اور تیسرے راؤنڈ میں بہترین کم بیک کیا. 6 نمبر حاصل کیے ہیں. ٹوٹل ہو گئے 13 پوائنٹس. اماد عرفان کے دوسرے راؤنڈ تک تھے 10 پوائنٹس. بہترین کم بیک کیا, اچھے جوابات دیے, تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. ٹوٹل ہو گئے 16 پوائنٹس. اب مزیدار بات یہ ہوئی ہے کہ ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں 2 کنٹیسٹنٹس بالکل برابر نمبروں کے ساتھ موجود ہیں. کنفیوژن آ گئی کہ ان دونوں میں سے کس کو جدا کیا جائے. یقیناً دونوں کے ساتھ سپر سوالات کرنے ہوں گے اور ایک کو سلیکٹ کرنا ہوگا چوتھے راؤنڈ کے لیے. سوال ان سے کیا ہوں گے؟ سپر راؤنڈ میں دونوں سے 2 سوالات ہوں گے اور جو زیادہ نمبرز لے گا وہی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا. پہلا سوال ہوگا تنزیل ریاض آپ سے. اسکورنگ سیم رہے گی. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 1 نمبر آپ سے واپس لے لیا جائے گا. پہلا سوال ہوگا تنزیل ریاض آپ سے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب بھی لیا جائے کوشش کر کے ہر بار درود پاک پڑھنا چاہیے. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں تنزیل ریاض نے. باری ہوگی شایان شاہد کی. آپ نے بتانا یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ حضرت اللہ اکبر. نہیں جناب, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. بڑا آسان سوال آپ سے کیا تھا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. غلطی ہو گئی ہے. 1 نمبر شایان سے واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے اگلا سوال کرنے کی اور سوال ہوگا تنزیل ریاض سے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. جی جناب, کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب سوال ہوگا شایان شاہد آپ سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ حجر اسود کیا ہے. شایان شاہد سے تو جواب نہیں بن پا رہا. تنزیل اگر آپ سے یہ سوال ہوتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ جنت کا پتھر ہے. جی یہ جنت کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے. تنزیل ریاض نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. نمبر کوئی نہیں دیا جائے گا. فیصلہ تو پہلے سوال کے اختتام پر ہی ہو چکا تھا. تنزیل نے پہلے ہی 2 نمبر حاصل کر لیے تھے. آپ نے غلطی کر لی تھی مگر چونکہ ہمارا ایک رول ہے کہ ہم دونوں کو برابر چانس دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سے بھی 2 سوالات اس لیے کیے کہ آپ دونوں کے صحیح جوابات دے کر زیادہ نمبر لیں اور تنزیل سے بھی 2 سوال کیے گئے مگر صحیح جوابات تنزیل ریاض نے دیے. اس لیے تنزیل ریاض نے چوتھے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. تو شایان شاہد بھائی آپ کو ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہونا ہوگا اور احمد رضا بھائی کے بھی تھے 11 پوائنٹس. لہٰذا آپ دونوں آئیے نیچے تشریف رکھیے. ہم چلیں گے چوتھے راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہوگا ہمارے 4 کنٹیسٹنٹس کے درمیان اور یہ راؤنڈ ہوگا بڑا ہی خوبصورت کیونکہ اس راؤنڈ میں سوال تو ضرور ہوگا مگر جواب بول کر نہیں بلکہ دیکھ کر لیا جائے گا. جی ہاں, جواب دینے کے لیے ہم اپنے کنٹیسٹنٹس کو دیا کرتے ہیں فلپ بورڈ. فلپ بورڈ پر تحریر ہوتا ہے صحیح یا غلط. انہوں نے بتانا یہ ہوگا کہ کہی جانے والی بات یہ صحیح ہے یا غلط. صحیح جواب دینے کی صورت میں ان کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ اور اگر انہوں نے غلط آنسر کیا تو ان سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. اس راؤنڈ کے اختتام پر بھی ہم اپنے 2 کنٹیسٹنٹس کو اپنے پروگرام سے ایلیمنیٹ کریں گے. آئیے شروع کریں گے اپنا چوتھا راؤنڈ, مزیدار راؤنڈ, فلپ بورڈ راؤنڈ.
पहला सवाल होगा आप चारों से। सवाल है, अल्लाह पाक ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, बताइए बात सही है या गलत? मुईज ने कहा गलत, बाकी तीनों ने कहा सही। मुईज, सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया? क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। जी जनाब, बड़ा टेक्निकली सवाल था। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। सही कहने वालों का जवाब गलत हो गया, जबकि मुईज ने बिल्कुल सही जवाब देकर 1 नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकली क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कंफ्यूज करने वाले सवालात भी हो सकते हैं। अगला सवाल है, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन हैं, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, 3 बच्चों का कहना है सही, जबकि मुईज ने एक बार फिर गलत उठाया। मुईज भाई, हर बार गलत सही नहीं होता, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। हजरत अस्मा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है। सही कहने वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुईज से गलती हो गई है, आपका 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। सवाल है, हजरत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा गलत, और बिल्कुल सही कहकर 1 नंबर हासिल कर लिया है। क्योंकि हजरत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हैं। जवाब चारों ने सही दे दिया है। अगला सवाल होगा, और वो सवाल आपने गौर से सुनना होगा। सवाल है, जज़ाकल्लाहु खैरा का माना है अल्लाह आपको बहुत अता फरमाए, बताइए बात सही है या गलत? क्योंकि जज़ाकल्लाहु खैरा का माना है अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता करे। आपसे गलती हो गई है, मुईज जुनैद का 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जबकि बाकी तीनों को 1 नंबर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा आप चारों से। कुरान पाक की सूरह बकरा में एक अनोखी गाय का वाकया मौजूद है, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, गलत कहने वाले का जवाब बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सूरह बकरा में एक अनोखी गाय का वाकया मौजूद है, और बकरा कहते ही गाय को है। सही कहने वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, जबकि उकाशा शाहिद से गलती हो गई, 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अगला सवाल, हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का असल नाम मोहम्मद है, बताइए बात सही है या गलत? 3 कंटेस्टेंट्स ने फैसला लिया है, ये बात गलत है, जबकि तंजील का कहना है बात सही है। तंजील, बताइए क्यों कहा सही? अमीर अहले सुन्नत का नाम मोहम्मद ही है। क्योंकि शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत का असल नाम मोहम्मद ही है। मोहम्मद। तंजील ने बिल्कुल सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। बाकी तीनों से गलती हो गई है जनाब। हमारे पीरो मुर्शिद का असल नाम मोहम्मद, जबकि पुकारने वाला नाम इलियास कादरी है। सही जवाब देने वाले को 1 नंबर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। बाकी तीनों से 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अगला सवाल, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कजन हैं, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, 3 कंटेस्टेंट्स ने फैसला लिया बात गलत है, जबकि इमाद का कहना है बात सही है, और इमाद का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कजन हैं। 1 नंबर का इजाफा इमाद ने अपने स्कोर में कर लिया है, जबकि बाकी तीनों का 1-1 नंबर वापस चला गया है। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल और बड़ा आसान सवाल, गौर से सुनिएगा। नमाज के 9 फराइज हैं, सबने कहा गलत। क्यों कहा गलत? क्योंकि नमाज के 7 फराइज हैं। जी जनाब, नमाज के 9 नहीं बल्कि 7 फराइज हैं। चारों के 4 ने बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं। चारों ने 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल होगा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं, बताइए बात दुरुस्त है या गलत? अरे एक बार फिर चारों ने कहा सही,
चारों के चार ने एक बार फिर सही जवाब दे दिया है। हुजूर सैयदी गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदीन नक्शबंदी कहलाते हैं। बताएं बात सही है या गलत? जी जनाब, जवाब बिल्कुल आसान था, मगर क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन था, दो ने जवाब दिया बात सही, दो ने कहा बात गलत। गलत कहने वालों ने बिल्कुल सही कहा और सही कहने वालों से गलती हो गई, क्योंकि गौस पाक के मुरीदीन नक्शबंदी नहीं बल्कि कादरी कहलाते हैं। सही कहने वालों से एक एक नंबर वापस ले लिया जाएगा और गलत कहने वालों को एक एक नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल होगा, मगर सवाल होगा बड़ा ही आसान। आपने बताना यह है कि मदनी चैनल का सिलसिला बच्चों की शाम 4 बजे ऑन एयर होता है, लगाया जाता है। बताइए बात सही है या गलत? चारों के चार ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। चौथे राउंड का आखिरी सवाल, और ये सवाल भी होगा मदनी चैनल के बारे में। आप चारों ने बताना यह है कि मदनी चैनल पहली बार 2011 में ऑन एयर हुआ था। बताइए बात सही है या गलत? 3 बच्चों का कहना है बात गलत है। तंजील ने फैसला लिया बात सही, क्योंकि मदनी चैनल 2011 में नहीं बल्कि 2008 में आया था। सही कहने वाले से एक नंबर वापस ले लिया जाएगा, बाकी तीनों को एक एक नंबर दिया जाएगा। के साथ हमारा चौथा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। आइए देखते हैं कि चौथे राउंड के इख्तिताम पर वो दो कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो हमसे रुखसत होने जा रहे हैं। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। चौथे राउंड का स्कोर बोर्ड हमारे पास आ चुका है। जबर जेर होने में देर नहीं लगती और जेर को जबर होने में देर नहीं लगती। आज कौन जबर हो रहा है, कौन जेर हो रहा है? चलें जी मदनी चैनल के नाजरीन, आइए आपको बताते हैं कौन चौथे राउंड से 5वें राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है और कौन हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत होने जा रहा है। मुइज ने तीसरे राउंड तक बेहतरीन सवालात के जवाब दिए थे और टोटल मजमूई स्कोर था इनका 14 पॉइंट्स। मगर चौथे राउंड में मुइज ने हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गए 16 पॉइंट्स। तंजील रियाज तीसरे राउंड तक बड़ी कमजोर पोजीशन थी, एलिमिनेशन वाली पोजीशन थी। सुपर सवालात के जवाब देकर ये चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई हुए थे, मगर इनका मामला आखिर में बताऊंगा। उकाशा शाहिद के थे तीसरे राउंड तक 13 पॉइंट्स, चौथे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल हो गए 15 पॉइंट्स। इम्माद इरफान के पिछले राउंड में थे 16 पॉइंट्स और बेहतरीन कमबैक किया। चौथे राउंड में बेहतरीन जवाब दिए, हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स, टोटल हो गए 24 पॉइंट्स। तंजील रियाज भाई आपका क्या होगा? आपके तो वैसे ही थे 12 पॉइंट्स, मगर आपने चौथे राउंड में बेहतरीन जवाब दिए, बेहतरीन कमबैक किया, हासिल किए हैं 6 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 18 पॉइंट्स। इस तरीके से तंजील भाई और इम्माद भाई 5वें राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मुइज, जुनैद और इक्वाशा ने बेहतरीन जवाब दिए, मगर चूंकि आप दोनों के नंबर कम रहे लिहाजा आप दोनों आएंगे और नीचे रेड जोन में तशरीफ रखेंगे। हम बढ़ेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ और 5वां राउंड होगा हमारा पिक्टोरियल राउंड, जिसमें हम आपको दिखाएंगे पिक्चर, जिस पिक्चर के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा और उसका आपने देना होगा जवाब। जवाब वो देगा जिसकी बजर बीप करेगी, और जिसकी बजर बीप करेगी अगर उसने सही जवाब दे दिया तो उसको हम देंगे 1 पॉइंट, और अगर जिसने गलत जवाब दिया उससे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। तो आप रेडी हैं? जी आप रेडी हैं? जी शुरू करें? जी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। मगर 5वें राउंड के शुरू होने से पहले एक बात समझ लीजिए कि इस राउंड का स्कोर सेपरेटली काउंट किया जाएगा। जो इस राउंड में बेहतरीन नंबर हासिल करेगा, ज्यादा नंबर हासिल करेगा, वही आज के हमारे प्रोग्राम का विनर होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। दिखाइए पहली तस्वीर किस चीज के बारे में दिखाई जाती है? जी जनाब, यहाँ तो हीरे मोती नजर आ गए हैं, याकूत, अकीक, नीलम, फिरोजा। सवाल यह है, कुरान पाक के पारा 27 सूरह रहमान आयत नंबर 58 में वो कौन सा पत्थर है इन चारों में से जिसका जिक्र किया गया? जी इम्माद। याकूत। जी जनाब, कुरान पाक के पारा 27 सूरह रहमान
आयत नंबर 58 में याकूत का जिक्र है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन के जरिए। ज़बर ज़ेरो ज़बर जी जनाब बताइए 12:30 सूरह वत्तीन आयत नंबर 1 में इन चारों में से कौन से ड्राई फ्रूट का जिक्र है? जी इम्माद, इंजीर का जिक्र है। आपने कहा इंजीर का जिक्र है, जबकि यहाँ तो बादाम, पिस्ता, अखरोट ये भी मौजूद थे। क्या लगता है जवाब दुरुस्त दिया है या गलती कर गए? जी दुरुस्त है। आपको ऐसा लगता है दुरुस्त दिया है? 80%। 80% ऐसा लगता है। चलें इसको हम 100% कर देते हैं, क्योंकि अरबी में इंजीर को 3 कहते हैं। क्या कहते हैं? 3। और आपने कहा इंजीर का जिक्र है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन के जरिए दिखाइए जनाब। ज़बर ज़ेरो ज़बर जी इन चारों में से कुरान पाक के पारा 16 सूरह कहफ आयत नंबर 96 में किन 2 धातुओं का जिक्र है? जी तंजील, लोहा और तांबा। आपने कहा लोहा और तांबा, जबकि यहाँ तो स्टील, पीतल भी मौजूद था, मगर आपने कहा लोहा और तांबा, मगर बिल्कुल सही कहकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी तंजील ने भी अपने स्कोर में नंबर का इजाफा कर लिया है। आइए दिखाते हैं अगली पिक्चर जिसका जवाब इनसे लेना होगा। ज़ेरो ज़बर सोना, सिल्वर, प्लैटिनियम, तांबा, बताइए इन चारों में से कुरान पाक के पारा 30 सूरह आले इमरान आयत नंबर 91 में कौन सी कीमती धात का जिक्र है? जी इम्माद, सोना का जिक्र है। आपका कहना यह है कि इन चारों धातुओं में से सोने का जिक्र है कुरान पाक के पारा 3 सूरह आले इमरान 91 आयत में। क्या लगता है जवाब यही है या कोई और धात थी? यही है। ऐसा लगता है। जी आप चारों को क्या लगता है जो इन्होंने जवाब दिया है वो सही है या गलत? जी बिल्कुल सही है। जी जनाब बिल्कुल सही जवाब देकर नंबर का इजाफा कर लिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा हमारी स्क्रीन के जरिए दिखाइए जनाब। ज़ेरो ज़बर कुरान पाक के पारा 8 सूरह आराफ आयत नंबर 74 में इंसानों के रहने की कौन सी जगह का जिक्र है? इम्माद, महल का जिक्र है। महल का जिक्र है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा स्क्रीन के जरिए दिखाइए जनाब। बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ। अब तस्वीर में खजूर का दरख्त भी नजर आ रहा है और सेब का दरख्त भी है, जैतून का दरख्त भी है और पाइनएप्पल का दरख्त भी है, मगर आपने बताना यह है कुरान पाक के पारा 18 सूरह मोमिनून आयत नंबर 20 में किस पेड़ का जिक्र है? जी तंजील, जैतून का दरख्त। जैतून का दरख्त, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल होगा मगर स्क्रीन के जरिए होगा, दिखाइए जनाब स्क्रीन पर। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर जी इन चारों तस्वीरों में से जिनमें मुश्क, इत्र, गुलाब और संदल मौजूद है, इन चारों में से आपने बताना यह है पारा 30 सूरह मुतफ्फिफीन की आयत नंबर 26 में किस खुशबू का जिक्र है? जी तंजील, मुश्क का जिक्र है। आपने कहा मुश्क का जिक्र है, जबकि यहाँ तो गुलाब, संदल और इत्र वगैरह भी मौजूद थे। क्या लगता है तंजील जवाब सही है या गलती कर गए? दुरुस्त है। जी जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है, इनका कहना बड़ी बारीक आवाज में है। आपको क्या लगता है? जवाब दुरुस्त है। जी जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब दिखाइए अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर हमें क्या पूछा जा रहा है? ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में खाना बनाने वाली किस चीज का जिक्र है? यूसुफ भाई इस बजर पे आ जाऊं। यूसुफ भाई इस बजर पे आ जाऊं, मैं वहां पर आ जाऊं या आपको यहाँ आना है? मेरे को यहाँ आपको यहाँ आना है। क्यों आना है? कि ये बजर काम नहीं कर रही है। ये बजर आपको ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब हो रही है? चलें आ जाएं जनाब, चलें जी। जी बताइए स्टील का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, देग और तांबे के बर्तन में से कुरान पाक के पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में खाना बनाने वाली किस चीज का जिक्र है? इम्माद इरफान, देगों का जिक्र है। देगों का जिक्र है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
اگلا سوال ہوگا مدنی چینل کے ناظرین، مگر ہماری اسکرین کے ہی ذریعے دکھائیے جی کون سی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ زیر و زبر 12:25 سورہ دخان آیت نمبر 10 میں کس چیز کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے؟ جی عماد، دھوئیں کا ذکر ہے۔ دھوئیں کا ذکر ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال اور آخری سوال ہوگا مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہماری اسکرین کے ذریعے پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون۔ اللہ اکبر، ایک بار پھر کھانے پینے کی بہترین چیزیں، بن، ڈبل روٹی یعنی بریڈ، چاول، روٹی، خوبصورت خوبصورت سے اناج دکھائے گئے ہیں، خوبصورت خوبصورت سے ڈشز دکھائی گئی ہیں۔ آپ نے بتانا یہ ہے پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 36 میں کھانے کی کس چیز کا ذکر ہے؟ اماد بھائی بڑی پھرتی سے بزر دباتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور جواب بھی صحیح دیتے ہیں۔ جی اماد بھائی بتائیے۔ روٹی کا ذکر ہے۔ آپ نے کہا روٹی کا ذکر ہے اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا 5واں راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور اس بار ہمارے اس پروگرام کے ونر قرار پائے ہیں اماد عرفان۔ بڑے زبردست قسم سے جوابات دیے، کانفیڈنٹلی جوابات دیے اور بڑی پھرتی سے بزر پریس کی۔ ماشاءاللہ دونوں تشریف لائیں گے، آپ چاروں بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، آپ چاروں کو بھی یہاں سے ہم خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے بھی مجلس بڑے خوبصورت تحائف تیار کرتی ہے۔ چلیں جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں، بیٹا سب کو تحائف اپنے ہاتھ سے دیں گے اور آپ کے لیے بھی مجلس نے خوبصورت تحفہ تیار کیا ہے۔ ہمارے رنر اپ آج کے رہے ہیں تنزیل ریاض، ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنٹلی تیسرے راؤنڈ سے چوتھے راؤنڈ میں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آئے اور چوتھے راؤنڈ میں بھی بھرپور پرفارمنس دکھائی، مگر 5ویں راؤنڈ میں پیچھے رہ گئے۔ دل چھوٹا نہیں کرنا، ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ آج کا پروگرام آپ نے ون کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون۔